حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیت کے ساتھ اس ارادے سے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے. قریش مکہ نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر رہو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے صحابہ کتنے طاقتور ہیں, کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے, میرے نبی کے معاملات دیکھے, حالات دیکھے. جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی 3 دن رہے, 3 دن رہنے کے بعد واپس چلے گئے. قریش مکہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا, کہنے لگے قریش مکہ, اے ابو جہل اور تمام لوگوں سن لو, تم پوری زندگی لگے رہو, میں تمہیں یہ گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں, پوری زندگی لگے رہو, کبھی بھی تم محمد کا اور محمد کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بات سننے کی دیر تھی, ابو جہل بڑک اٹھا, غصے میں آ گیا, کہنے لگا یہ کیسی بات تو نے کر دی, فوج ہمارے پاس, لوگوں کا لشکر ہمارے پاس, اسلحہ ہمارے پاس, دولت ہمارے پاس, سب کچھ ہمارے پاس ہے, ان کے پاس تو نہ دولت نہ حکومت نہ کوئی فوج ہے, ہم ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے. حضرت عروہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہا سن لو میں کیا دیکھ کر آیا ہوں. وہ کہنے لگے بتا تو نے کیا دیکھا ہے. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے فرمایا, اے لوگوں سن لو, میں نے یہ دیکھا, میں حضور کی بارگاہ میں, میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں 3 دن رہا, میں نے یہ دیکھا جب حضور اپنا لعاب دہن, اپنی تھوک مبارک زمین پہ پھینکنے کا ارادہ کرتے ہیں, نبی کے صحابہ وہ نیچے نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کا لعاب دہن ہمیں برکت دیتا ہے, ہمیں شفا دیتا ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب حضور وضو فرماتے ہیں, حضور کے جسم سے لگنے والا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں, اور جو بھی حضور حکم دیتے صحابہ فوراً اس پہ عمل کرتے. میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, میں قریش کے درباروں میں گیا, میں ایران کی سلطنت کے درباروں میں گیا, میں روم کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, لیکن میں نے اتنا ادب کسی بادشاہ کے وزیر کو بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ادب میں نے محمد کے غلاموں کو کرتے دیکھا. کہا جتنا ادب میں نے مصطفیٰ کے غلاموں کو کرتے دیکھا, اتنا تو کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے وزیر کو بھی نہیں کرتے ہوئے دیکھا. تو فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مصطفیٰ اور ان کے صحابہ کا مقابلہ کرو گے اور تم نعوذ باللہ مصطفیٰ کو قتل کر دو گے, ان کا خون بہا دو گے. ارے جو نبی کے جسم سے لگنے والا پانی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے, وہ خون کہاں گرنے دیں گے. کہا یہ نبی کے وفادار ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. بلند آواز سے پڑھنا ہے, مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے. بلند آواز سے پڑھنے, اللہ آپ کے مقدر بلند کرے, اس میں شرمانے کا مقام نہیں ہے. یہ بلند آواز سے حضور کا ترانہ پڑھنا ہے, ہم نے سارے بلند آواز سے پڑھیں گے. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے, ماشاءاللہ. اور بلند آواز سے مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے. نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا, مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی آپ نے فرمایا, اے لوگوں سن لو, تم پوری زندگی لگے رہو, نبی کا اور نبی کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرمایا اس لیے کہ وہ نبی سے جان سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں. وہ تو اپنی جان سے بھی زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں, ان کا مقابلہ تم کہاں کر سکتے ہو. یہ نبی کے صحابہ ہیں, فرمایا ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. اچھا اب یہ تو بات ہوئی نا یہ غیر مسلم, اب یہ پہلے تھے غیر مسلم,
مسلمان نہیں تھے، لیکن جب نبی کے غلاموں کو یہ ادب کرتے ہوئے دیکھا تو نبی کی عظمت دل میں گھر کر گئی، اور جب نبی کی عظمت کا جلوہ دل میں پھیل گیا تو پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے نبی کے غلاموں کی شان اور نبی کی عظمت کا عالم کہ نبی سے نبی کے صحابہ اس قدر محبت کرتے تھے، کوئی کافر دیکھتا تھا تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیا کرتا۔